الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 66 پر 6، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یا پھر اپنے نبی کی تعلیمات پر اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کو برائیوں سے دور، ان کی برائیوں سے انہیں دور کرتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا۔ اگرچہ ابھی بھی ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن اکثریت سخت بد عمل ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم 10ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں اور 114 سوروں میں ترتیب کے اعتبار، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے میں نے سورہ مائدہ کو 113 نمبر پر لیا، سیکنڈ لاسٹ۔ اس کے بعد والا سورہ بڑا مختصر ہے، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، 3 آیتیں، بس یہی ایک طویل سورہ ہے، آخری بچ گیا ہے۔ 10ویں ہجری میں جو واقعات میں نے اس لیے لیا کہ اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر احکامات جاری کیے، ہر شعبہ زندگی سے متعلق، ہر چیز سے متعلق۔ آئیے مختصراً جائزہ لیتے ہیں اس کا۔ شروعات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو عہد کرو، ایگریمنٹس کرو، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرو، ان کی پابندی کرو۔ دوسری چیز احلت لکم بہیمۃ الانعام، مویشی کے جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں ان میں سے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، ساری چیزیں تقریباً، الا یہ کہ جو آگے اور بتائی جائیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اور خاص طور پر ان میں سے بھی بعض چیزیں جب تم حالت احرام میں ہو۔ اب یہ باہر سے جانے والوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ سیدھا ایئرپورٹ تک پہنچتے ہیں اور ایئرپورٹ سے سیدھا مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے جو عرب کے مختلف علاقوں سے زمینی سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، راستے میں بڑے بڑے صحرا ملیں گے، جنگل ملیں گے، تو وہاں پر جانوروں کا شکار ہے، یہ ان کے لیے ہوگا۔ چلیے پہلی آیت ختم ہوئی جس میں اللہ آخر میں فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، خالق کائنات ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا کروں کیا نہیں کروں، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ہم سوال نہیں کر سکتے، ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں اس کی۔ ہم سوال کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ سوال کرنے والے کے پاس بھی علم ہونا چاہیے، اور ہمارا علم عطائی ہے، دیا ہوا ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے، ہمارا ذاتی علم کچھ نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ نبیوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، پیغمبروں، جس کسی نے کو علم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دوسری آیت چلی یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہے وہ وجہ۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یا ایھا الذین آمنوا کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو لوگ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں پر دست درازی مت کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو، چاہے وہ کسی مذہب والوں کی ہو۔ ولا الشہر الحرام، اور حرام مہینے کو آئندہ سے بدلہ مت کرو، ولا الہدیہ ولا القلائد،
قربانی کے جانور بھی لوٹ مار مت کرو. آج کل ہمارے ملک میں قربانی کے لیے جانور آتے ہیں، دیہات والے پرورش کرتے ہیں. شہروں میں تو ان جانوروں کی پرورش کرنا جگہ ہی نہیں ہے. عمارتیں اتنی بن چکی ہیں کھلے میدان ہے تو اسپورٹس کے لیے. اب یہ دیہاتوں کے اندر جب کر کے شہر میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں تو دست درازی ہو رہی ہے. اب کیوں کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کرنے والوں تک ہم نے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی نہیں کی، پھر غلطی ہماری ہے. اور ان لوگوں کا نہ چھیڑو جو اللہ کے فضل اور خوشنصیبی کی تلاش میں کعبے کی طرف جا رہے ہیں. حاجی لوگ جب جا رہے ہیں تو ادب و احترام ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے ہاں یہ چیز تو ہے، لوگ چھوڑنے کے لیے پولیس ریلوے اسٹیشنز تک، ایئرپورٹ تک برابر آتے ہیں. البتہ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کھیل سکتے ہو، شکار کر سکتے ہو. ایک اور چیز آیت ختم ہونے سے پہلے، کچھ لوگوں نے تمہیں دشمنی میں مکہ مکرمہ کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت سے روک دیا تھا. اب تمہیں اختیارات مل چکے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کو دشمنی میں روک دو. یہ اس وقت کے احکامات ہیں 9ویں ہجری سے 10ویں ہجری کے بعد میں. 9ویں ہجری کے 4 مہینے بعد یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. ان کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاون علی الاثم والعدوان، البتہ گناہ زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو. اللہ سے ڈرتے رہو. تمہارے لیے حرام کیا گیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، مردار، خون، سور کا گوشت. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے یہ نام بدل کر اس کے بہت سارے کوڈز میں رکھ کر مختلف چیزوں میں اس کی چربی پھیلائی جا رہی ہے، صابنوں میں، ٹوتھ پیسٹ کے اندر اور بہت ساری چیزوں میں. اور خاص طور پر یہ جو چاکلیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ذرا دیکھ کے خریدنا چاہیے. بچوں کو تو ہم کھلاتے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، ایک مسلمان حرام کھائے تو اس کے مزاج میں آہستہ آہستہ بے حیائی، بے شرمی پیدا ہو جاتی ہے. اور آج آپ محسوس کر سکتے ہیں، آج سڑکوں پر قسم کے بورڈنگز اور ہورڈنگز لگے ہوئے، اشتہارات لگے ہوئے، عورتوں کی کیسی تصویریں، کم سے کم لباس میں. ہماری غیرت نہیں جاگتی، خون نہیں کھولتا. حالانکہ ماں بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ ہم باہر نکلتے ہیں. کیا ثابت کرے یہ چیز؟ کیا وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو گئے؟ اب یہ تو بڑی دور کی بات بتا رہا ہوں. اب گھر میں کون سا ٹی وی چینل ہے، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کا دینی کیوں نہ ہو، صرف اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ دو کو چھوڑ کر بقایا اپنے TRP بڑھانے کے لیے، اپنی انکم کے لیے ایڈ ڈالنا پڑے گا. اور ایڈوں میں کیا کیا چیزیں نہیں آتی ہیں، کس قسم کے اشتہارات آتے ہیں کہ ماں بیٹھی بھی ہو تو بیٹا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا بیٹھا ہو تو ماں اس ایڈ کو دیکھ نہیں سکتی. باپ بیٹی کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، بیٹی باپ کے سامنے، بہن بھائی کے سامنے نہیں دیکھ سکتی. تو یہ 3 چیزیں ہیں، مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا. میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی، سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی ہے، اور میں نے حوالہ دیا تھا معارف القرآن. دیوبند کے عالم دین تھے جو بعد میں پاکستان کے مفتی اعظم بنے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ. 8 جلدوں میں یہ تفسیر لکھی ہے. ان کا کسی دینی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے صاف صاف لکھ دیا تھا، یہ جو آستانوں پر جا کر مسلمان منتیں مان کر ذبح کرتے ہیں، بے شک جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے والا اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن یہ ذبح کرنا، کھانا، کھلانا، یہ سارا کام فسق ہے، حرام ہے. اب دیکھ لیجئے کیا کیا ہو رہا ہے تینوں ملکوں کے اندر. عوام کیا کر رہے ہیں، کن کن مقامات پہ جاتے ہیں، اس کا آپ کو اور مجھے اندازہ ہونا چاہیے. ان کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھٹ کر، دم گھٹنے سے، سفوکیشن سے مر گیا، چوٹ کھا کر مر گیا، بلندی سے گر کر مر گیا، ٹکر کھا کر مرا،
یا کسی درندے نے اسے پھاڑ کھا لیا، بکری ہے، گائے ہے، درندہ پھاڑ کھا لیا، صرف اس صورت میں کہ اگر وہ زندگی باقی اس میں ہے، کھایا چلا گیا، زندگی اس میں ہے، اسے ذبح کرو تو تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ اور یہی اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے یہ بھی ناجائز ہے، 500 کے ذریعے یہ مختلف جو قسمتوں کے حال کھولے جاتے ہیں یا مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے کہ ان 500 کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ یہ سارے اعمال فسق ہیں، ذالکم فسق۔ آئیے آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہیے تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کو، کتوں کو سکھایا جاتا ہے، سدھایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے۔ جنگلوں میں، بڑے بڑے جنگلوں کے اندر لوگ جا کے جو رہتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے بھی جانوروں کو رکھتے ہیں کہ دشمن حملہ نہ کرے، رات بھر وہ گھوم پھر کے، کتا بڑا وفادار جانور ہے، رات میں گھومتا رہتا ہے، وفاداری کرتا ہے مالک کی، لیکن اب ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، اور ٹرین کر کے جب وہ جانور کو پکڑ لیں، ایسے کتوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پیٹ بھر کے کھلایا جائے، اور جب جانور پکڑنے کے لیے اشارہ کر کے چھوڑا جائے تو پیٹ بھرا ہوا ہو۔ خالی پیٹ ہوگا پھر وہ اپنے لیے بھی شکار کر سکتا ہے، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کر، اس سے کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اور یہ اس طریقے سے مما علمکم اللہ، اللہ نے کتے ٹرین کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کہاں دی؟ کس کو دی؟ آدم علیہ السلام کو تعلیم دی تھی۔ یاد کیجئے سورہ بقرہ، علم آدم الاسماء کلھا، یہ وہاں سے ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ ہر بات دنیا میں آتا رہے گا اور لوگوں کو دیتا رہے گا، جو علم دیا گیا اس وحی کی بنیاد پر ایک ایک چیز، اس کا پروسیجر، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، ایک ایک چیز پراپرٹیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی، فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ آج سے تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال ہیں، اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب اہل کتاب میں ہم 2 قوموں کو شمار کرتے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تعلق ہے، اب اس آیت پر تھوڑی احتیاط کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ بے شک ہم انہیں اہل کتاب تو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پر شراب کو اور خنزیر کو حلال کر لیا ہے۔ اب وہ زندگی میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار بھی برتن میں خنزیر کا سالن پکائیں گے تو پھر وہ ہم دعوت دیں گے، ہم کبھی بھی جائیں گے تو پھر ہمارے لیے وہ کھانا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ البتہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج بھی اپنے ذبح کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، باوجود یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ وہاں کے ریسٹورنٹس میں ان کے لیے ایک علیحدہ سیکشن ہوتا ہے، علیحدہ ان کے لیے برتن ہوتے ہیں، اور ان کے ذبح کے لیے کوشر کا نام دیا، یہ کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا پھر نہ صرف کھانا ان کا حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، ایمان مسلمان عورتیں تو تمہارے لیے حلال ہے ہی ہیں، جو پاک گھراں، اچھے گھرانوں کی، دیندار نیک گھرانوں کی ہے، یہ نہیں کہ بازاری عورتیں ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اوت الکتاب کی بھی، ان کی بھی نہیں، لیکن کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب انہیں ان کا مہر ادا کرو۔ غیر مسلم سے شادی کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا دین نہیں بدل رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاید نکاح کے بعد میں اسے اپنے ڈھب پر لاؤں گا، یا پھر ایسا جا کر ایسے یورپ میں رہ گئے جہاں پر اپنی عصمت کی حفاظت کرنا مشکل ہے، تو پھر آپ ایک مرد یا عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے اجازت ہے، ورنہ بہت ساری خواتین بھی جاتی ہیں۔ کہیں یہ نہ سمجھے کہ اہل کتاب مردوں سے ان کا نکاح حلال کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ جن عورتوں سے تم نکاح کرو گے، دیکھو گے کہ نکاح کر کے ان کے محافظ بنو، یہ نہیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دو، گرین کارڈ حاصل کرنے کے ساتھ ہی میں چھوڑ دوں گا تمہیں، کانٹریکٹ کے تحت نکاح نہیں ہوتا، یہ ساری بدکاریاں ہیں۔
اور چوری چھپے کے آشنائیاں، عموماً زیادہ شادیاں جو ہوتی ہیں وہاں پر کام کی جگہ پر یا کاروبار کی جگہ پر ملنے ملانے میں عشق و عاشقی کے ذریعے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا اس کی ساری زندگی کا اعمال ضائع۔ یا ایھا الذین آمنوا، چھٹی آیت کتنی بار آیا اندازہ لگائی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، جب نماز کے لیے اٹھے تو اپنے وضو کر لو، اپنے ہاتھوں کو منہ کو، ہاتھوں کو کونیوں تک، پہلے تو وضو کا جو طریقہ ہے کلائیوں تک دونوں ہاتھ پہلے دھو لیے جائیں، 3 بار کلی کی جائے، 3 بار 2 بار 1 بار۔ رسول اللہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اور آپ نے تینوں طریقوں پر عمل بھی کیا ہے۔ رسول اللہ نے 3 بار بھی دھویا ایک عضو کو، 2 بار بھی، 1 بار بھی۔ اب یہ وقت کی مناسبت اور نزاکت کے لحاظ سے پانی کتنا ہے، لیکن پانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کا بے دریغ استعمال کیا جائے، چاہے آپ کا گھر کسی نہر کے، دریا کے، سمندر کے کنارے کیوں ہو۔ موصلیں ایک مسلمان بہت احتیاط کی زندگی اور کفایت شعری کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اپنی کونیوں تک ہاتھ دھو لو، منہ کو دھو لو، سروں پر ہاتھ مسح کر لو، پھر ٹخنوں تک پیر دھو لیا کرو۔ اور اگر تم نے ازدواجی تعلقات قائم رکھے ہیں بیوی کے ساتھ تو پھر نہا کر غسل کرنا پڑے گا، غسل جنابت۔ یا پھر اگر تم بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو، یا کوئی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے ہیں، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا۔ اب یہ ہاتھ لگانے کے 2 معنی مفہوم ہیں، ایک تو چھونا ہے اور دوسرا ازدواجی تعلقات، دونوں چیزیں آتی ہیں اس کے اندر۔ ازدواجی تعلقات کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ازدواجی تعلقات کی بنیاد پر تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ اب دوسرے معنی چھونا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر تم چھو جاؤ تو وضو کرنا پڑے گا تمہیں۔ اب یہ ائمہ کا فتویٰ ہے، دونوں بلکہ چاروں ائمہ جنہیں ہم بڑا قابل احترام مانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے لیے خیر و برکت کے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جس زمانے میں بخاری، مسلم، ترمذی احادیث کی کتابیں لکھ کر عوام میں عام نہیں ہوئی تھی، لوگوں کے مسائل کا انہوں نے حل دیا، لیکن یہ فرماتے ہوئے حل دیا ہے جب کبھی تمہیں صحیح حدیث مل جائے ہماری بات کو چھوڑ دو، دیوار پہ دے مارو۔ لیکن بعد کے نادان مسلمان دینداروں نے اس پر اتنے زیادہ تعصب کا اظہار کیا اور اتنے کفریہ کلمات کہے ہیں کہ ہمارے امام کے مقابلے میں صحیح حدیث بھی لاؤ گے تو نہیں مانیں گے، یہ کفر ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعوے دار بنا رہا ہے، جو کہتا ہے کہ صحیح حدیث بھی اس کے سامنے لائیں تو وہ نہیں مانے گا۔ امام کیا بھرے؟ امام صحابی نہیں تھے، تابعی نہیں تھے، تابعی نہیں تھے، اپنے دور کے بہت بڑے جید عالم تھے، اللہ نے علم دیا۔ جہاں جہاں انہوں نے صحیح فتوے دیے ہیں، صحیح فیصلے دیے ہیں، صحیح مسائل کا حل بتایا، اللہ دگنا اجر دے گا۔ اور جہاں خدا نہ خواستہ ان سے کمزوری، کوتاہی، غلطی ہوئی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ 1 اجر دے گا، اس لیے کہ جو مروجہ علم انہیں حاصل تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے فتوے دیے ہیں۔ بعض نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اب ایسے نادانوں سے تو اللہ ہی محفوظ کر کے۔ اور تو ایسی صورت میں جب کہ پانی نہ ملے تو تیمم سے کام لو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اور تیمم بھی ایسا نہیں، ایک بار حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سفر سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ سنا کہ راستے میں صورتحال ایسی ہو گئی کہ غسل کی ضرورت پڑی اور سردی بڑی کڑاکے کی تھی، پانی بھی قریب میں میسر نہیں تھا، تو میں نے زمین پر ایک لوٹ لگائی، لوٹتا ہوا چلا گیا، یعنی پورا جسم غبار میں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ مٹی میں 1 بار ہاتھ مارتے، پھر مٹی ہاتھوں سے یوں جھاڑتے، 1 بار چہرے پر پھیر لیتے، 1 بار ہاتھوں پر، یہ تیمم ہے۔ اس میں پیروں کا مسح بھی نہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ہاتھ اور کونیوں تک ہاتھ، منہ پر اور ہاتھوں پر کونیوں تک ہاتھ پھیر لیا کرو، اس سے کہ اللہ زندگی تم پر تنگ نہیں کرنا ہے۔ سردی کا موسم ہے، ہوا صحابہ اکرام ایک سفر میں گئے، اب وہاں پر جو شاید لیڈر تھے ان کو رات میں
غسل کی حاجت پڑ گئی. اب فجر پڑھانی تھی, فجر کا وقت, شدید سردی. اب انہوں نے پوچھا, لوگوں کو بتا دیا اپنے ساتھیوں کو, بھائی میری کیفیت ایسی ہے. اب وہ شرط باندھ کے بیٹھے, نماز تو آپ ہی کو پڑھانا ہے, غسل کرنا پڑے گا. اب وہ سردی کے موسم میں غسل کیا, جان سے جاتے رہے. واپس آئے, صحابہ کرام کو بڑی تشویش رہتی تھی. آ کر پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے اپنے ساتھی کی جان لی ہے. اتنی شدت, اتنی شدت, جبکہ اللہ نے سہولت دی ہے, تیمم کی سہولت دی ہے. اور یاد کیجئے, یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب یہ اس وقت ملی ہے جب ان کا ہار غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر, ان کا موتیوں کا ہار کھو گیا تھا وقتی طور پر, بعد میں مل گیا, لیکن اس جگہ پر پانی دور دور تک نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی عادت یعنی حکم نازل فرمایا, جس پر حضرت اسید بن حضیر مدینے کے بڑے سردار, انہوں نے پکار اٹھے کہ اے آل ابو بکر, اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازے, سرفرازی عطا کرے کہ تمہاری سبب سے امت کو ایک بڑی سہولت مل گئی. آئیے آگے بڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا, پھر ایک بار اے لوگوں جو ایمان لائے, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, ہمیشہ انصاف کی گواہی دینے والے, سچ گواہی دو. لوگوں کی دشمنی میں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط بیانی, جھوٹ, دھوکے بازی سے کام مت لو. اللہ اعدلوا, عدل سے کام لو. واقرب للتقویٰ, یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. واتقوا اللہ, اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو. اب جو ایمان لائیں گے ان کے لیے نیک ہیں, جنتیں ہیں, مغفرت ہے, اور جو انکار کریں گے ان کے لیے دوزخ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, آیت نمبر 11. اللہ کے اس کہ احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی تم پر کیا, ایک گروہ تم پر. یہ دراصل ایک پہلے کا واقعہ ہے جب یہودیوں کے گروہ مدینے میں رہتے تھے, جبکہ جنگ خندق کے بعد میں تیسرے گروہ کو قتل کر دیا گیا, اور پہلے دو گروہوں کو جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد مدینے سے بدر کر دیا گیا تھا, جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو جب یہ گروہ تھے, انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا. سازش یہ تھی کہ کسی عمارت میں ایسی جگہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں جہاں پر چھت کھلی ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے میں مہو ہو تو اوپر سے ایک بڑا سا پتھر آپ پر گرا دیا جائے. اور آپ کو, اب ان کے دانش میں خیال یہ تھا کہ اس طریقے سے ہمارے کو دین میں چھٹکارا مل جائے گا, جو نبی آئے ہیں ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس سے کہ انہیں توقع تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے بر وقت اطلاع دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر ان کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا گیا. یاد کیجئے, اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا, 12 قبیلے تھے, 12 ان کے لیڈر نقیب مقرر کیے گئے, اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, میرے رسولوں کی مدد کرو, ان کو مانو, اللہ کو اچھا خرچ دیتے رہو, تو جنت کے باغات دوں گا. سب سے ہر نبی کے امتیوں سے اللہ کا نماز عبادات کا معاملہ ایک ہے, دنیاوی معاملات بہت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے. اللہ نے یہ دنیا کی معیشت کا جو نظام کیا ہے, اکنومی کا جو نظام کیا ہے نا, ہر ایک کو الگ الگ دیا ہے. کسی کو زیادہ تو اتنا زیادہ, ان کے کتے شاندار غذا کھا رہے ہیں, کسی کو کم تو اتنا کہ ایک وقت کا کھانا بھی انہیں ہوٹلوں کے پیچھے جا کر وہاں پر ڈسٹ بن کے پاس کھڑے رہنا پڑتا ہے. جب وہ کھانا پھینکا جاتا ہے تو اس میں چن کر کھاتے ہیں. بے شمار ملکوں میں یہ صورتحال ہے. آدمی کھانے کو ترس رہا ہے اور وہاں جانوروں کی فکر ہو رہی ہے. یہ دراصل زکوٰۃ کا نظام. اس کے علاوہ بھی صدقات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اسلام میں دولت جس نے جمع کی, اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کے لیے نہریں کھول کے چھوڑ دی. اللہ نے جھوٹی قسم کھائی, اتنا دینا پڑے گا. 1 سال گزر گیا, اتنی زکوٰۃ دینی پڑی. رمضان آ گیا, اتنا فطرہ دینا پڑے گا. احساس ہوا کہ کچھ مصیبتیں آج کل چل رہی ہیں, صدقہ دو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. پھر جیسے آدمی کا انتقال ہوا, کروڑوں جمع کیا, اب وہ پوری دولت تقسیم ہو گئی. کئی افراد میں بیٹے تھے, بیٹیاں تھے, بیوی, ماں باپ, بہن بھائی, سب پہ تقسیم ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیتا ہے.
اور پھر اہل کتاب نے اللہ سے جو وعدے کیے اس عہد کو توڑ دیا، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور پھینک دیا. یہ اللہ کے کلام میں الفاظ کے الٹ پھیر سے کھیل کرتے تھے. بڑا آدمی گناہ کر رہے تو معمولی سزا دے کر چھوڑ دیا، چھوٹا آدمی گناہ کرے، چوری کرے، ہاتھ کٹوا دیا، بدکاری کرے، رجم کرا دیا. بڑے آدمی کو یہی گناہ کرنے پر معمولی سزا دی اور چھوڑ دیا. یہ تمام چیزیں تھیں. اب ان سے ڈائلاگ کرو، مکالمہ کرو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اللہ فرمایا اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے. وہ کتاب الہی کی بہت ساری باتیں تم پر کھول رہا ہے جن پر تم نے اب تک پردہ ڈال کر رکھا تھا. اب بہت ساری چیزوں کو درگزر کر رہا ہے. اللہ کی طرف سے روشنی آئی، ایسی حق والی کتاب. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، لوگوں کو اندھیرے سے اجالے میں لاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف. یہ تو اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں سے معاملہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. آج سینکڑوں ہمارے اطراف میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم انہیں دعوت نہیں دے رہے سمجھانے کی. اللہ نے ہمیں حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بڑی دل نشینی کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، درمندی، دل سوزی کے ساتھ ان تک بات پہنچاؤ. بتاؤ اللہ کا کلام، اللہ کیا فرما رہا ہے. تم نے ایک بندے کو خدا بنا دیا جبکہ خدا فرما قل فمن یملک من اللہ الشیء، اگر اللہ چاہے ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم، ارادہ چاہے کہ مسیح کو قتل کر دے یا موت دے دے اور ان کی وہ امہ ہو اور جو تمام زمین پہ رہتے ہیں سب کو موت دیتے تو کون بچا سکتا ہے اللہ کی پکڑ سے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. یہی طریقہ یہودیوں کا تھا. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہ یہود اور نصارہ دونوں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، موسیٰ علیہ السلام کی امتی، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں. تو پھر ان سے سوال کرو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر یہ تمہارے گناہ پہ سزائیں کیوں دیتے رہتا ہے وقتاً فوقتاً. گزشتہ صدی میں 2 جگہ موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کو بڑی زبردست سزا ملی ہے. ہٹلر نے جرمنی میں وہ مارا ہے کہ حال خراب کر دیا. اس کے بعد میں رشیا کے اندر ان پر مار پڑی ہے. مارا کسی نے غصہ غم نکالتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر، جبکہ انہوں نے تو فلسطین میں مسلمانوں کا قبضہ تھا، اس پر ان کو آنے جانے کا موقع دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کے بھی بزرگوں کی خبریں وہاں پر ہیں، پیغمبروں کی خبریں جنہیں وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری پیغمبر کو نہیں مانتے. جب مسلمان فلسطین پر حکمران رہے، تینوں مذہبوں کے ماننے والوں کے لیے وہاں کی زیارت کے دروازے کھلے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے لیے.